آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات۔ پھر محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمان بآواز بلند سروات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، يا شافي أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أم رسول الله،
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء فأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط للأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله وليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محمون إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي نظم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وعلي. اے شام غریبا اے
اے شام غریبا، اے شام غریبا، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، خون ہو کر بہہ گیا اکبر کا دل، مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے، بہتی رہی فرات، کربلا کے دشت میں کیسا اندھیرا چھا گیا، آ گئی شام غریبا، سرخ ہے خاک شفا، جل گئے خیمے سرے شام عالم، کتنے منظر خاک ہو کر رہ گئے، بہتی رہی فرات، ڈھل گیا دن شام آئی، شام بھی ایسی کے بعد، دوپہر کے بعد چھائی، ایسی تنہائی کے بعد، کس طرح زہرا کا گھر لوٹا گیا، کس طرح بے سر 72 ہو گئے، بہتی رہی فرات، آج صبح دم یہ گھر روشن بھی تھا آباد بھی، سب کے وارث تھے سلامت، بھائی بھی اولاد بھی، ایک ہوا ایسی چلی پردیس میں، بے زباں بچے بھی بے سر ہو گئے، بہتی رہی فرات، یہ ہے وہ شام غریبا جو قیامت بن گئی، دختر زہرا کے سر سے جس نے چادر چھین لی، یا رسول اللہ قیامت ہو گئی، داخل خیمے ستمگر ہو گئے، بہتی رہی فرات، ایک ایک خطرے کو تر سے بن میں اطفال حسین، مشق زخمی خالی کوزے لاش پامال حسین، رہ گیا میدان میں بے کس کا تن، جشن میں مصروف لشکر ہو گئے، بہتی رہی فرات، مرتے دم پانی پسر مانگے پدر مجبور ہے، تو بتا شام غریبا الخما کیا دور ہے، وائے نہر الخما بہتی رہی، اور پیاسے قتل اکبر ہو گئے، بہتی رہی فرات، خون بن کر بہہ گیا اکبر کا دل، مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے۔ وعلے محمد۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو آج کی مجلس کی دعوت دوں، آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اشرائے مجالس محرم مجالس کے سلسلے کی
مولانا صاحب کی آخری مجلس ہے محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن میں. یہ مجلس کے بعد مولانا صاحب میلبرن فلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی واپسی کی فلائٹ ہے. میں محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے اور تمام کمیونٹی کی جانب سے مولانا صاحب کا بہت تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے ادارے کے لیے ٹائم نکالا اور استقبالیہ مجلس سے لے کر آج 11 محرم کی مجلس تک مسلسل خطاب کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ مولانا صاحب آئندہ بھی اس ادارے کے لیے وقت نکالتے رہیں گے اور اپنے علم سے انشاءاللہ ہم سب کو مستفید کریں گے. اب میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ صلوات کا سہارا دیتے ہوئے ممبر کے قریب تشریف لائیں اور مولانا رضوی سے التماس کرتا ہوں کہ آج کی مجلس سے خطاب کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الباصفین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The verses that I recited for this final majlis of this series of majalis is from Surah Al-Imran, ayat number 103. Very famous ayat of this chapter, which by the recitation of it, I'm sure you'd understand that usually when this ayat is recited, the discussion is regarding unity. And what better time to reflect on what we talked about and the journey that we began about 14 days ago, that we concluded, although Ayyam Azza continue, the Silsila of Majalis will continue here. You will have Majalis until the 9th of Rabiul Awwal, 8th of Rabiul Awwal, until you mark the Shahadat of 11th Imam, and that's when the Gham will conclude. But if you remember the discussion that we had started, there was a theme behind it, and that was messages from Ashura,
and our responsibilities. Now, of course, the dynamic of a lecture or a majlis is that the speaker has to bear in mind the younger kids that are sitting in front of him, the middle-aged people that are sitting in front of him, and then the elderly that are sitting in front of him. And at the same time, while men are listening, young women and girls and children are also listening. Therefore, it's a very difficult and a daunting task to be able to deliver something which makes sense to everyone. While at times things might seem very mundane and simple to some, but it is important because there are people who are not at the higher level of intellect. Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, "Kallimun nasa ala qadri uqulihim." Speak to the people according to the level of their intellect. Now, first of all, how it is possible for a layman person, an individual who does not have the ilm of ghaib, who does not read the minds of the people sitting in front of him, who cannot tell that what is the level of someone's understanding. This is impossible for someone like us. But nonetheless, that's why the discussions are basic, so that everyone can understand and comprehend. Because the maqsad and the hadaf of this azah is not to impress someone. I did not come and fly some 9,000 miles to come and impress you. I could have done the same thing at home. There are more people that will be impressed by me who have known me for the past 20, 30 years. So the purpose of coming here was not to, God forbid, leave an impression that this is the person. The purpose here was to serve Ahlul Bayt. Purpose was here to be able to inculcate and transfer what I have learned in my brief studies in Hawza Ilmiya, and be able to transfer that to my younger brothers and sisters, those who are same age as me, and those who are my elders, with respect. And with that purpose, I climb on this minbar every single day. That is the maqsad, none whatsoever. So with that said, with this muqaddimah, I'm not going to be too long tonight, as was mentioned that I have a flight to catch later tonight. But I want to make sure that I have done justice to this last discussion. The ayat is common. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold on to the rope of Allah, all of you, in congregation. وَلَا تَفَرَّقُوا. And do not cause any sort of discord and disunity amongst yourselves. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. I might have said ilaykum in the khutbah. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Remember the favors God has bestowed upon you. إِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً. When you were enemies of one another. فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala united your hearts. تَعْلِيفِ قَلْبِ. أَلَّفَ تَعْلِيفِ قَلْبِ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. And with the mercy and the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, you became what? Brothers and sisters in Iman. First of all, you look at every ayat in Quran, and of our discussion, those who've been attending from the very first day know that how closely related to Quran our discussion has been. Every day our discussions begin with this Quran. That's what we are here to learn, Quran and Ahlul Bayt. Because Prophet did not leave behind third thing. He left behind two things. Quran and his itrat. These are the two things that Prophet left behind. That he told us that you have a responsibility towards these two things. So therefore, our discussions revolve around what? Revolve around Quran and Ahlul Bayt. So when it says, وَاعْتَصِمُوا, you need to find out who is this i'tisam to. Who is being addressed over this in this ayah?
Because every ayat of Quran, there's someone who's being addressed. In this beginning, there's no one mentioned. For example, usually the ayat are Ya ayyuhalladhina amanu. I think echo band kar dein to sahi hoga. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. That if you look at the ayat of Quran, usually you find that someone is being addressed. Ya ayyuhalladhina amanu. Right? Those who believe. Many ayat of Quran begin with that. Some ayat begin with Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O people. Some ayat begin with Ya ayyuhalladhina hadu. O the Jews. And some ayat begin addressing the Nasara. So you have ayat of Quran that address the mu'mineen, the muslimin, and even the munafiqeen. Ya ayyuhalladhina kafaru, those who are kuffar, right? You recite Surah Kafirun. Who is it addressing? The kuffar. So you have kuffar being addressed, you have mu'mineen being addressed, you have, mushrikeen being addressed, you have Jews and Christians are being addressed in Quran. Quran is speaking to all these four people. And then when it's not addressing to one particular group, it says, Ya ayyuhan nas. Everyone is being addressed. In this ayat, who is being addressed? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Hold on to the rope of Allah, all of you, in congregation. Of course, you understand the tone of Quran, that it is naturally speaking to us. It is delivered on Rasulullah for us. So if you don't find any addressee of an ayat, it is usually us. But easier way of finding that is to go to the previous ayat. If you refer to ayat number 102 of Surah Al-Imran, this was ayat number 103. If you go to 102 says what? Ya ayyuhalladhina amanu. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. And then comes wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. So if you put together these two ayat, you understand the address is to Iman wale, those who have brought faith. Faithful people are being addressed. By Iman, folks are being addressed in this ayat. So that's one clear example. One more distinction of Quran. We've tried to mention as many distinctions as possible. One more distinction of Quran that you may have heard before and you may not have heard before is the fact that how Allah subhanahu wa ta'ala speaks to mu'min and ghayr mu'min. There's a distinction. When Allah speaks to mu'mineen, He speaks directly. When He speaks to ghayr mu'min, He says to His Prophet, you tell them, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا. But when it speaks to mu'mineen, there's no qul. Begins, Ya ayyuhal ladhina amanu. Why the distinction? Why Allah subhanahu wa ta'ala? He says, these who are not mu'min are not worthy of being addressed by me directly. Meaning you as a mu'min has the value that I am speaking to you directly. So what does that mean to speak to people directly? Imagine, I remember once there was this child, I was speaking in Maryland, Washington, D.C., and before the Majlis, this child asked me a question. And it was a very intelligent and good question. I said, I'll mention the question from the mimbar. The child said, mention my name too. Well, I'll get the credit. I said, sure, I'll do that too. When someone of value, when someone of importance, when someone who's a known figure knows you by name, imagine the Queen comes to New South Wales and you happen to know the Queen. And amongst all the thousands of the people, she calls you by the name. Or, for example, a better example, you go to Najaf and you're visiting one of the Maraja. So you go as a group to see the Marja,
and the marja taqlid looks at you and says, "Ah, how are you, brother?" and calls you by your name, how would you feel? Look, marja knows my name. It's a matter of pride, isn't it? Amongst all the hundreds of people sitting there, marja called me by name. Said, Rizwan, how are you? I will be on top of the world, because the marja knows me, recognizes me. This is when someone of importance in the world knows you by the name, you feel proud. Now the king of the kings addresses you directly. How should you feel? Ya ayyuhalladhina amanu. Know your value, know your worth, that Allah subhanahu wa ta'ala is addressing you, speaking to you directly. That's one point. Number two, when Allah mentions this concept of unity, Allah says the word ni'mat twice. I'll read the ayat again. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Twice. In the very ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is using the word ni'mat. Oh Allah, you are the one who has taught us, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. Don't cancel, void, nullify your charities, your good deeds by reproaching. Don't. قول معروف. A good word is better than a charity which entails you continue to brag about it. Meaning what? Meaning when you do someone a favor, you don't bring it to your tongue. Oh Allah, you're doing a favor. Why are you talking about it twice? The word ni'mat has been mentioned in this ayat. You are telling us, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. Adopt the akhlaq of Allah subhanahu wa ta'ala. From this ayat, we're learning the akhlaq of Allah is what? That's twice he's mentioning the ni'mat that he bestowed on the people. Masoom answers. See, there's a difference. When you and I do someone a favor, it's the tawfiq given by Allah subhanahu wa ta'ala so that we can do a favor. Without the tawfiq of Allah, you and I cannot do anyone any good, to ourselves and to anyone else. So every good that comes from us is from Zat-e Bari Ta'ala. But when Allah does good, He has all the right in the world to go ahead and brag about it and boast about it. Nothing wrong with that. But the word ni'mat being used here twice emphasizes. Our eighth Imam, Imam Ali ibn Musa Rada ﷺ was asked, the last ayat of Surah Takathur that says, Yawma idhin anin na'im. That day you will be questioned about an-na'im, the ni'mat. And by the way, this surah is such a phenomenal surah that Al-Hakumut Takathur, that Amirul Mu'mineen, there's a khutbah in Nahj al-Balagha on this. Syed Radi, who's the compiler of Nahj al-Balagha, he said that I have read this khutbah 1,000 times when he wrote it. Every time I read this khutbah, it gives me goosebumps. रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये खुतबा पढ़ के. जिस तरीके से मौला ने इसमें मतालिब अर्ज किए हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. And he said, I've read it 1,000 times. And he's not lying because he compiled Najullah. I'm sure he's read it 1,000 times. Even Allama Tabatabai in his Tafsir Mizan mentions this. He says the concept which is being mentioned in this surah, Ilmul Yaqeen, Ainul Yaqeen, Haqqul Yaqeen, Fala Yas'alunna Yawma Idhin Anin Na'im. He said the surah has the ability. It is actually telling you when you have this ilm yaqeen, then you have ainul yaqeen and you have haqqul yaqeen. When you have haqqul yaqeen, you are the reason
this kainat is being created, right? It is for the wujud of insan. If insan ceases to exist, this kainat has no value. Dua hadith kisa, you may read that I would not have created this kainat if it wasn't for Ahlul Bayt. And of course, for mankind. We are in this world and that's where the kainat exists. Otherwise, kainat has no value. He said, kainat is in your possession. You should not be possessed by kainat. World should not possess you. You should possess the world. It should be the other way around. You and I get occupied and owned by the world while we should be owning it. So Allah Ta'ala says, the fact that a person who reaches the maqam of haqqul yaqeen, if this person looks at water with rage and anger, the water will boil. Water can start stirring up and start boiling. Just merely when you are at the level of haqqul yaqeen and you stare at this water. But of course, you need to have this safai qalb for that. Reach some maqamat before you reach that haqqul yaqeen. But then coming to the last ayat. Summa latus'alunna yawma idhin anin naim. I was trying to remind myself of the ayat, so I bought myself some time so I can remember and think the ayat. Summa latus'alunna yawma idhin anin naim. And for sure, you will be questioned about an-na'im. Imam Rada asked. Someone asked Imam Rada, what does this an-na'im mean? Imam said, what do you think? This is a good way of testing people and knowing what their level of understanding is. Someone said, maybe it means the water that Allah has provided. It's a big ni'mat. Imam said, what else? So maybe it's the food that Allah has provided to us. That's what it means. And many people gave different ideas. Imam said, imagine if a person comes to your house, hungry and thirsty, and asks you, can you provide me some water? And can you give me some food? And if you have food and water, will you not provide? You say, yes, of course I'll provide. You go to ziyarat, you see all the time people are walking and doing the arba'in ziyarat, how people are feeding. When they feed you, when they provide to you gratis, without charging. So when this person comes knocking on your door, asks for water, and you give him the water, are you gonna go ahead and say, well, compensate me for the water that I've provided you? Pay me for the food that I have given you? If the person had money, he would have bought the food. He came knocking on your door because he was in need. When a needy person asks you for food and drink, do you ask for money or compensation? He said, no. He said, when you and I do not ask for compensation for food and water, you think Allah subhanahu wa ta'ala is going to be asking for that? That means this an-na'im is not compensation for food and drink. This an-na'im is something else. He said, Maula, what is this an-na'im? This ni'mat buzurg that is being mentioned over here. Imam responded by saying, Nahnu Ahlul Bayt are the an-na'im being mentioned in this ayat. The ni'mat of Ahlul Bayt that has been given to you is what is being mentioned over here in this ayat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So don't underestimate this. This ni'mat that Allah has given. So twice Allah mentions the word وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً. Who were these people that were Ada? It was the tribe of Aus and Khazraj. They were constantly fighting. And they were always at odds with one another. They would go ahead and compete, and then they would have bloodshed and war. And then they would compete by counting how many people they had in their tribe. They went to the extent that they would count even the deceased in their tribe. So the competition was who has more people? They counted. One had more, the other had less. So let's count our deceased as well. So they went to the maqabir. They went to the graveyards. They started counting their dead people. Ayat of Quran was revealed. This surah, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Rivalry has led you to the place where you are counting your dead?
Is this the humanity has reached now? How much low can you be now that you're going to count your deceased in order to show your superiority? So brothers and sisters who are listening, going away message in this last Majlis Aza is the concept of unity. That we have our differences. We differ on many things. Definitely our differences are not as big as the differences of Aus and Khazraj. You go ahead and read their history. But sometimes our differences could be as petty as Aus and Khazraj. And it would lead to some sort of dispute and discord. What happens when you have dispute and discord? You become weak internally. Rasulullah did not have much issue with external enemies. He had issues more with the internal ones, munafiqeen. So there were many outcomes and the aftermaths of Karbala. Aftermaths of Karbala continued for the next 60, 70 years. One of the aftermaths of Karbala was the Qiyam of Ainul Warda, the Qiyam of Tawwabin, the Qiyam of Mukhtar al-Thaqafi, the Qiyam of Zayd ibn Ali, and even the Abbasids say their Qiyam was in reference to Karbala. Although they showed their real face once they came to power. That was not the case. But one of the Qiyams that happened right after Karbala, which led to an event and the aftermath of Waqi Harra. Waqi Harra takes place in the 62nd year after Hijrah. This is after Yazid had already, we had a discussion, and I don't want to go ahead and leave with some sort of matter of dispute as to what is right and what is wrong. Some believe that Ahl Bayt remained in custody for an entire year. After the captivity in Sham, they remained in, Asiri for an entire year. But there's another belief that they did not. They came back the same year. Now, did they return back on the day of Arba'in or not? That's another story. But they returned back at the same year. Those who believe that they stayed for an entire year and said that is the musibat of Ahlul Bayt, that they suffered a great deal in the Zindan of Sham. But those who believe that they returned the same year, their argument is a few things. One, the speeches of Bibi Zainab, Kulthum, Imam Zainul Abidin in the court of Yazid. When they spoke in the court of Yazid, there were many reactions. One of the reactions when they spoke in the court of Yazid was that even the Safir and the ambassador of Rome, he questioned Yazid. Whose head is this? Yazid said, you stay out of it. He said, no, I'm here as the representative of the Roman Empire. I have to go ahead and tell them. He said, this is the head of Hussein, the grandson of the Prophet. The Roman ambassador then challenged. He said, how dare you go ahead and kill someone who's connected to your Prophet with one medium? He said, we are from the progeny of Prophet Idris. Many generations, 70 or more generations have passed between us and Prophet Idris. Yet people still respect us. Kind of like the respect Sadat get today. The people still respect us, even though 70 generations have passed. They don't hold their weddings without our presence. They don't bury their deceased without our blessings. Yet you killed the grandson of the Prophet who's only connected by the daughter of Prophet? What kind of deen is yours? So that was the one reaction. Second reaction was from one of the companions, Zayd ibn Arqam. He stood up when he saw Yazid striking with the stick
onto the face and the lips of Imam Hussein. He said, "Oh Yazid, stop what you're doing. I've seen Rasulullah kiss these lips, and I've seen Rasulullah kiss this forehead." And then he was also killed because of his raising voice. Yazid's own daughter raises an argument that how come the daughters of Rasulullah are standing like this and while we are covered and everything. Many reactions happened. So you think of after all of these reactions, Yazid is going to keep the Ahl Haram for an entire year? Even within those first few days, the imarat of his government was shaking. To keep Ahl Bayt any longer would mean his demise. So he released them. That's one take, but nonetheless, I'm not here to go out and debate which side is correct and which side is incorrect. But those who say, well, that means Ahl Bayt were released only after a few days of captivity. Yeah. So what? He said that does not add up to the mazalim. No, Ahl Bayt being in Zindan for one day is big enough. Pura saal Zindan mein rehna ya ek din Zindan mein rehna, Ahl Bayt ke liye wahi musibat hai. It doesn't have to increase in the zulm that is done upon them. So nonetheless, one of the incidents that took place is the waqia of Harra. This also tells us that Ahl Haram had returned back home the very year, because waqia Harra is taking place in the year 62. So if Ahl Haram remained in Sham for an entire year, when were they back? And when they were present in Medina, waqia Harra was taking place. What happened in waqia Harra? Waqia Harra is basically an event which is the immediate after effects of Karbala. There's a person by the name Abdullah ibn Hanzala. Abdullah ibn Hanzala, he's the son of Hanzala ibn Amir, who was one of the martyrs of the Battle of Uhud. If you remember the name, Hanzala Ghasilul Malaika, right? This man, Hanzala, who had gotten married the night before he went to Battle of Uhud. And when he got martyrdom, Rasulullah said, Malaika are giving ghusl to Hanzala. So his name is Hanzala Ghasilul Malaika. From that marriage, there was a son by the name Abdullah. This Abdullah raises the argument when Ahl Haram returned back to Medina. He said, well, oh Abdullah, why didn't you accompany Imam Hussein? If you feel so bad, why didn't you accompany him? There are many reasons why people like Abdullah and many prominent companions did not go with Imam Hussein. Is one, because Imam Hussein left secretly from Medina. He did not want to disturb the city. He did not want to make this to be incumbent upon the people to go ahead and unnecessarily accompany him. So Imam ﷺ left secretly at night with his entire family, so that it's not wajib upon anyone else to go ahead and accompany Imam. So that could be one of the reasons. But why is he standing up now? Well, because there are many things that are happening in Medina now. Number one, Ahl Haram have returned back to Medina. Now everybody knows what happened to them, how they were treated in Karbala, what happened in Karbala, what happened in Kufa, and what happened in Sham. This grudge is now there. There are majalis that are happening just like this. There are majalis of the musibat of Sayyid al-Shuhada is taking place. There are people such as Aqil, who has a daughter by the name Kulthum. She, Luqman, she goes ahead and recites the eulogies for Imam Hussein. And Imam Sajjad gives speeches after returning back to Medina and after the martyrdom of Imam Hussein. According to some research, they were Banu Marwan and they were Banu Hashim. You know, they were living, of course, in Medina, and there was this tussle between them. There were 1,000 people of Banu Umayyah, they were there, and Banu Hashim had attacked them or had confronted them because of the tragedy of Karbala. And when Yazid knew something like this was boiling up in Medina. So what does he do? First thing, he tries to buy these men. He summons 3 people.
Who are these three people? Abdullah ibn Hanzala, number two, Abdullah ibn Amr Makhzumi, and Manzar ibn Zubair. These three people who are the leaders of this, uprising in Medina. He summons these three people. He brings them. They come to Sham to visit Yazid. Yazid honors them, wants to buy them, gifts each one of them 100,000 dirham as a bribe. And when they came back to Medina, people came to see and said, what did you discuss with Yazid? This is their testimony, which is quoted by the Sunni historians. So you find this in Al-Kamil fi Tarikh, which is a Sunni historian. He narrates this. When Abdullah ibn Hanzala and his party returned back to Medina, they said this: قَدِمْنَا مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ دِينٍ. हम उस शख्स के पास से आ रहे हैं कि जिसके पास दीन नामी कोई चीज नहीं है. यशरबुल खम्र व यदरबु बित्तनाबीर. He drinks alcohol and he plays व यलअबु बिलकिलाब, and he plays with dogs and donkeys, dogs and monkeys. Now, of course, if today you paint a picture of Yazid, oh, Yazid was such a bad man, to a non-Muslim. He used to drink. He used to play with dogs. You think a non-Muslim is going to worry about Yazid's bad character? Well, so I do the same thing. I drink alcohol and I have dogs at home as well. A non-Muslim would not mind this sort of character of Yazid. Okay, Yazid used to drink alcohol and he used to play with dogs. So what? This is normal. You don't tell someone these things for whom these things do not really have any negativity associated. You bring these folks closer by mentioning the actual atrocities of Yazid, जो इन लोगों ने फिर बयान की. They say, نحن خلعناه يدع الصلاة. He does not pray. He drinks alcohol. He plays with dogs and monkeys. We have relieved him of his duties as the Khalifatul Muslimin. He's no longer serving as the Khalifa. And then they added, this is again Al-Tarikh, Al-Kamil fi Tarikh, a Sunni historian. He says, Ma kharajna ala Yazid ibn Muawiyah hatta khifna an narmiya bil hijarati min as-sama. He said, as we were coming out of visiting Yazid, we were worried that we have committed such a crime that Allah might shower stones upon us and we might die because of that. कि हम ऐसे शख्स से मिलके आ रहे हैं कि उसका अज़ाब ये हो सकता है कि अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिश करे और हम सब के सब उसमें दब के मर जाएं. इतना खौफ था हमें. उस शख्स के पास से हम आ रहे हैं. बहरहाल यजीद ने देखा कि ये लोग उसकी बात पे ज्यादा काने नहीं हुए, तो उसने उसी शख्स को दोबारा उठाया, इब्न जियाद, जिससे करबला में ताराजी करवाई थी, उसको दोबारा झंझोड़ा. इब्न जियाद, दोबारा जरूरत है तुम्हारी, अब की दफा मदीने पे हमला करना है. These are the words of Ibn Ziyad. Wallahi la ajma'tuhuma lil fasiq. By God, I will not combine these two things for this fasiq person. Ibn Ziyad is calling Yazid fasiq, saying, by God, I will not combine these two things. What are two things? One, attacking Hussein in Karbala. Second, attacking Madinatul Munawwara. I will not combine these two things for the sake of Yazid. Qatlu ibn Rasulillah was Ghazwil Kaaba. One, attacking the son of Rasulullah. And number two, attacking Medina and Kaaba. By God, I'm not going to do. So he brought about some excuses कि मुझे नहीं जाना. Yazid now reaches out to another man, जिसका नाम है Muslim ibn Uqba. तारीख ने उसको लिखा है मुसरिफ इब्न उक़बा, क्योंकि तू मुस्लिम नहीं हो सकता कहीं से कि जो आके मदीने के ऊपर चढ़ाई करे. तू मुस्लिम नहीं हो सकता कहीं से कि जो आके काबे के ऊपर चढ़ाई करे. तू मुसरिफ है, इसराफ करने वाला है. तो बहरहाल ये बंदा मुसरिफ इब्न उक़बा को बुलाया जाता है. अब एक आर्मी को क्रिएट करना है कि ये आर्मी किसी तरीके से मुसरिफ के साथ जाए. अब इस आर्मी को कैसे
انسینٹیو دیا جائے کہ تم کیوں جا رہے ہو اس کام کے لیے. مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے کوئی انسینٹیو چاہیے. وہ انسینٹیو کیا ہے؟ A false dream. Yazid wakes up one morning, thinks about this dream, goes to the pulpit, addresses the people saying, Ya litharat Uthman. عثمان کا خون ابل رہا ہے، جوش مار رہا ہے. کہہ رہا ہے کون عثمان کے خون کا بدلہ لے گا. بقیع الغرقد میں عثمان کا خون جوش مار رہا ہے، کون عثمان کے خون کا بدلہ لے گا. اب اس موضوع کو سن کے یقیناً لوگوں کے جذبات ابھر آئے. He was playing with the minds of the people right away, those who had any sort of affection for the third caliph. اور بہت سارے لوگ تھے اس زمانے میں جن کو تھرڈ کیلف کے ساتھ بہت افیکشن تھی. انہوں نے رائٹ اوے یہ سوچا کہ ہمیں اس کام میں ساتھ لینا چاہیے. جس طریقے سے اس کے باپ نے جب صفین میں حملہ ہوا تھا نا، تو ایک مسئلہ صفین میں بھی پیش آیا تھا، اور وہ تھا عمار یاسر کا مسئلہ. رسول کی حدیث تھی، عمار انما تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تم ایک باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے. کوئی بھی عمار کو مارتے ہوئے ڈرتا تھا. رسول حدیث بول چکے ہیں کہ عمار سے زیادہ ما ظلت الخضراء، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر عمار سے زیادہ کوئی رائچس سچا شخص نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تقتلوا کا فئۃ الباغیہ، تمہیں جو ہے وہ باغی گروہ قتل کرے گا. سب دور بچتے تھے، لیکن بہرحال عمار موجود ہیں اور صفین میں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے. اس کے اوپر جب پوچھا گیا معاویہ سے کہ ہم نے جو ہے وہ عمار کو مار دیا اور رسول کی یہ حدیث موجود ہے، تو معاویہ نے کیا کہا تھا کہ نہیں، ہم نے تھوڑی مارا ہے، علی نے مارا ہے. وہ جو اس کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ وہ رسپانسبل ہیں اس کے قتل کے، ہم اور آپ تھوڑی ہیں. اس سے لوگ وہ ہو گئے کہ ہاں صحیح بول رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہی ٹیکٹک یزید استعمال کر رہا ہے کہ کس طریقے سے مدینے پہ چڑھائی کی جائے. ایک برے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ خلیفہ سوم کے خون کا بدلہ لینا ہے. بہرحال لوگ بہک گئے، پھسل گئے اور ایک آرمی ایریکٹ ہو گئی مسلم ابن عقبہ کے ذیل میں. اب یہ شخص آتا ہے اور آ کے اٹیک کرتا ہے، اور اٹیک کرنے کے بعد سے مدینے میں جو واقعات پیش آتے ہیں، سیوطی نے اپنی تاریخ میں یوں لکھا ہے، کہتا ہے وقعۃ الحرہ، یعنی یہ وہ اٹیک تھا کہ جس کے اندر جو بدر کے باقی ماندہ لوگ ابھی تک حیات تھے، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، ان کو قتل کیا گیا. رسول کے جلیل القدر صحابی جو کہ مدینے میں رہے، جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، ان کو قتل کیا گیا. ابو سعید خدری نامی شخص جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کو قتل تو نہیں کیا مگر ان کے ساتھ بہت بڑا برتاؤ کیا گیا. اور 3 دن تک مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں نماز تعطیل اور گھوڑوں کو باندھ دیا گیا تھا، استبل بن گیا گھوڑوں کا. اور 3 دن تک مدینہ میں کسی قسم کی کوئی حرمت نہیں تھی، جس کو جو کرنا ہے وہ کر سکتا تھا. 3 دن تک. اور یہ تباہی مچائی انہوں نے. سیوطی، جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں وقعۃ الحرہ وما ادراک ما وقعۃ الحرہ. وقعۃ الحرہ، واقعہ حرہ، جانتے ہو کیا ہے واقعہ حرہ؟ وما ادراک ما واقعۃ الحرہ. جیسے قرآن کی آیت ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم کیا جانو قارعہ کیا ہے. اسی طرح سیوطی نے بھی انہی الفاظ میں واقعہ حرہ کو پریزنٹ کیا. تم واقعہ حرہ جاننا چاہتے ہو؟ وما ادراک ما، کہا یدرکو ولا یوسف، دیکھا تو تھا مگر وصف بیان نہیں کیا جا سکتا جو حرہ میں پیش آیا. کس طریقے سے لوگوں کی حرمت دری اور مؤمنین کو اس میں قتل کیا گیا. یہاں تک کہ جب اس سے پوچھا گیا مسلم ابن عقبہ سے کہ
تم نے مدینے کی تاراجی کی، اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا اب مکے کے اوپر جائیں گے، چڑھائی کریں گے۔ کہا مکے کے اوپر، خانہ خدا کے اوپر؟ پہلے روضہ رسول پہ، اب خانہ خدا پہ؟ کہا امیر المؤمنین کا حکم ہے، اور امیر المؤمنین کا حکم ان چیزوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ہم یہ کام کریں گے۔ یہ اٹراسٹیز تھیں جو واقعہ کربلا کے بعد سے پہلا جو معرکہ پیش آیا، عین الوردہ، توابین، مختار، اور یہ واقعہ حرہ جو فوراً کربلا کے اگلے سال ہی پیش آتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھی یزید کو جسٹیفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر کسی چیز پہ ہم اور آپ متحد ہو سکتے ہیں وہ سید الشہداء کا خون ہے، اور اگر ہمارے برادران اہل سنت ہمارے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں تو وہ یزید کی کانڈمنیشن پہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بجائے اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ کامن گراؤنڈز ڈھونڈنا بڑا سخت ہے، کہ وہ شخص ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا سمجھتا ہو۔ لہٰذا یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں وہ تباہی آئی کہ جو قابل بیان نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ آیا، جو یہاں پہ پیش آیا، وہ پھر بھی کم تھا جو کربلا میں پیش آیا۔ یہ 11 محرم الحرام ہے، 10 گزر گئی، روز عاشور گزر گیا، اہل حرم تنہا رہ گئے، ان کو نہیں پتا کہ اب ان کے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ 11 محرم الحرام آتی ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک مصیبت پیش کی تھی کہ سر سب کے جدا ہوئے تھے سوائے کچھ لوگوں کے، لیکن جس کا سر فوراً جدا کر دیا گیا تو وہ سید الشہداء تھے۔ امام حسین فوراً شہید ہونے کے بعد سے ان کے سر کو شمر نے جدا کر دیا تھا۔ بقیہ شہداء کے سروں کو 11 محرم کو جدا کیا گیا۔ یعنی یہ کم نہ تھا کہ تم نے ان کو شہید کر دیا ہے، اب 11 محرم کو دوبارہ ان کو شہید کر رہے ہو۔ کا صرف یہی نہیں تھا، سر ان کے منقطع کرنے کے بعد سے ان کے اجساد کو زمین پہ لٹا دیا گیا تھا اور گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا۔ ان گھوڑ سواروں نے ان شہداء کے جسموں کو روند کے رکھ دیا، پامال کر دیا۔ پسر سعد 11 محرم کو اپنے کشتوں کو دفناتا ہے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دفنانے کی زحمت تک نہ کی۔ اس عالم میں کہ اجساد شہداء کے جسم اس طریقے سے کربلا کی سرزمین پہ پڑے ہوئے تھے، کوفہ جانے کا حکم ملتا ہے۔ اونٹ تو لائے گئے مگر اونٹوں کے اوپر کوئی اماری نہیں ہے، گھوڑے تو لائے گئے مگر گھوڑوں کے اوپر بیٹھنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ ملعون بڑھتے ہیں آگے کہ ان بیویوں کو سوار کرائیں، زینب روک دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہیں کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب زینب سے پہ سالار ہے، ایک ایک بیوی کو اونٹ پہ سوار کراتی ہے زینب۔ جب تمام بیویوں کو سوار کرا لیا، ایک بیمار امام ہے، زینب حتیٰ اپنے بھتیجے بیمار امام کو بھی سوار کراتی ہے۔ کہتے ہیں امام کی بیماری کی وجہ سے امام اپنی سواری پہ رک نہیں رہے تھے تو لعینوں نے امام کے پاؤں کو باندھ دیا رسی سے۔ بس اب یہ وقت آ گیا زینب کا، جب سب کو سوار کرا دیا نا، ایک دفعہ زینب نے رخ کیا فرات کا، شاید عباس کی طرف دیکھا ہوگا حسرت بری نگاہ سے، شاید اپنے بھیا کو یاد کیا ہوگا، اور اس وقت کو یاد کیا ہوگا جب مدینے سے چلے تھے۔ اس وقت چلتے وقت مدینے سے کس طرح سے اہتمام کیا گیا تھا زینب کو سوار کرانے کا۔ آپ نے عبداللہ ابن سنان کی وہ روایت سنی تھی، جب ہم نے مدینہ سے روانگی پڑھی تھی، ایک ایک بیوی کو ایک ایک جوان لا کے سوار کرتا تھا اماریوں کے اوپر۔ جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی تھی تو عباس بھی آ گئے تھے، علی اکبر بھی آ گئے
گئے تھے، قاسم بھی آ گئے تھے، ایک نے چپلیں اٹھائیں، ایک نے دامن پکڑا، ایک نے شانہ پکڑا، ایک نے پردہ اٹھایا، اور یہ کہتا ہے عبداللہ ابن سنان، میں نے دیکھا حسین جو اب تک اپنی کرسی پہ بیٹھ کے نظارہ کر رہے تھے، جیسے ہی یہ مخدرہ آتی ہیں حسین بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے کہ جس کے لیے عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اور حسین بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے؟ کہا یہ حسین کی ہمشیرہ ہے، یہ زینب بنت علی ہے، شریکت الحسین ہے، جس کو اس طریقے سے اہتمام سے سوار کرایا جا رہا ہے۔ بس زینب کی مصیبت کو سمجھیے، جب 11 محرم کو یہ قافلہ حرکت کر رہا ہے، زینب نے سب کو سوار کرا دیا۔ ایک دفعہ رخ کیا فرات کا، عباس کو یاد کیا ہوگا، مگر یہ کہہ کے رک گئی ہوگی، ارے بھیا عباس تو شانے کٹا کے فرات کنارے سو گیا، ارے میرا بھیا حسین گردن کٹا کے سو گیا، اب میں ان کو تنگ نہ کروں گی۔ زینب خود سوار ہوتی ہے، اجرکم اللہ۔ بس قافلہ جیسے ہی بڑھا، جیسے شہداء کی لاشوں کے اوپر نگاہ پڑی، ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے شہیدوں پہ گرا دیا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کر بھیا مجھے تنہا؟ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا،
یاد آئے گا بھیا مجھے فرمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کے ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، جاؤ سے 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 بن کرتا ہوا کاکڑاتا ہوا کشن لب بردا لو چلا قافلہ، بن کرتا ہوا کاکڑاتا ہوا کشن لب بردا لو چلا قافلہ، قید کرتا ہوا کاکڑاتا ہوا
تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ سن کے شور فغا ایک کو رام ہے ہر سرے کربلا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ رسم پردہ جس کے گھر سے چلی شاہزادی وہی میردا ہو گئی مر نہ جائے کہیں غم سے بنت علی آئے اب ہوگا کیا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ اپنی صورت دکھا دو مجھے میری جان پھر خدا جانے آنا ہو یا کہ نہ ہو آؤ اکبر اٹھو ہم کو رخصت کرو ماں نے رو کے کہا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ پیار سے جس کو پالا تھا شابیر نے اس کو جھکڑا گیا خوف زنجیر سے راہ پر خار پر پاور نہ سفر کیسے ہوگا بھلا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرا لو چلا قافلہ متوجہ زیارت اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله أخلصت مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولا بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين
وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مزاهر والهر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيع والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء. وفقنا الله زيارتك يا مولانا، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان